السلام علیکم ناظرین وزیر اعظم عمران خان نے 15 جولائی کو پاکستان کے سب سے بڑے آبی منصوبے دیامیر بھاشا ڈیم کی سائٹ کا دورہ کیا۔ عسکری قیادت بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اس ڈیم میں 10.5 کیوبک کلومیٹر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ پاکستان کے لیے یہ منصوبہ یقیناً خوش آئند ہے۔ اس عظیم منصوبے کی بدولت تربیلا ڈیم کی زندگی میں 35 سال اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف ملک میں 4500 میگا واٹ یومیہ ہائیڈرو بجلی کی پیداوار ممکن ہوگی، جس کی فی یونٹ قیمت 3 روپے ہوگی۔ ڈیم سے سیلاب کا خطرہ ٹل جائے گا اور بے روزگاری کے اس آڑے وقت میں 16,500 ملازمتوں کی نوید پی ٹی آئی حکومت نے عوام کو دی ہے۔ ناظرین کرام، دیامیر بھاشا ڈیم کا یہ سنگ بنیاد پہلی بار نہیں رکھا گیا۔ 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے اس منصوبے کا پہلی بار افتتاح کیا تھا، جبکہ اس کے قیام کی تجویز 1980 میں سامنے آئی۔ 2004 اور 2008 میں پہلی اور دوسری فیزیبلٹی رپورٹ کے بعد 2011 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب چین کی ایک کمپنی CTGPC نے سنگل ہیڈ کی بنیاد پر ڈیم کے لیے اپنی مالی مدد کی پیشکش کی تھی، لیکن کرپشن کے الزامات کے خوف سے حکومت نے اس معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے ہچکچاتی رہی۔ اس دوران بھارت کی شہرت نے بھی اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ ناظرین کرام، انتہائی بلندی پر ضلع کوہستان اور ضلع دیامیر کے درمیان دریائے سندھ پر بننے والے اس ڈیم کے لیے ماضی میں ورلڈ بینک اور ایشین بینک دونوں نے اس کی معاونت سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ بھارت کا پروپیگنڈا تھا کہ گلگت بلتستان کا علاقہ دونوں ملکوں کے درمیان متنازع ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان انوج سی وشوا نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا کہ اس علاقے میں پاکستان کا غیر قانونی قبضہ ہے اور بھارت یہاں ہونے والے ہر منصوبے کی مذمت کرتا ہے۔ مودی سرکار دیامیر بھاشا ڈیم کو بھارت کی سالمیت اور خود مختاری پہ حملہ قرار دیتی ہے، لیکن اس کا اصل درد اس بات سے ہے کہ 8 سال میں تعمیر ہونے والے اس منصوبے سے پاکستان میں ترقی کی رفتار دگنی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اس سے سب سے بڑی تشویش اس ڈیم میں چین کی شمولیت سے ہے۔ چائنا پاور اور FWO کے مابین 30 اور 70% کے حساب سے شراکت داری ہے۔ چین کی موجودگی کے علاوہ مقامی طور پہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی حمایت سے بھارت پریشان ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں بھارت کے ساتھ جو ہوا اور جو ہونے جا رہا ہے، اس پس منظر میں پاکستان کی ترقی کی طرف بڑھتے قدم سے بھارت کو بہت تشویش ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت فوج کے اقدامات پر جس طرح اقوام عالم خاموش ہے، اسی طرح لداخ میں بھارت کی درغت پر بھی دنیا نے چپ سادھ رکھی ہے۔ اس صورتحال میں اگر بھارت دیامیر بھاشا ڈیم پہ شور مچاتا بھی ہے تو دنیا اس کو سنجیدہ نہیں لے گی۔ اس کی بڑی وجہ پاکستانی حکومت کے وہ تمام اقدامات ہیں جو اس سے عالمی قوانین اور کنونشن کے تحت حاصل ہیں۔ چلاس سمیت گلگت بلتستان میں اس عظیم الشان منصوبے سے خوشحالی کی راہ ہموار ہوگی، جس سے یہاں کے رہنے والے عوام کا مرکزی حکومت میں مزید اعتماد بڑھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس عملی قدم میں پاک فوج بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا اس طرح ایک صف میں ہونا جہاں ملکی مفاد میں ہے، وہیں یہ دشمن کے سینے پر مونگ در رہی ہے، جبکہ چین کی دوستی میں بھارت کی جارحانہ عزائم میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کو سی پیک کا حصہ بنا کر فنڈنگ روکنے کی تمام گزشتہ کوششوں کا جواب بھی دے دیا ہے، جو ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور امریکہ کے ذریعے کرتا رہا۔ دوسری طرف چین کی وزارت خارجہ نے بھی بھارت کے خدشات کو بے بنیاد قرار دیا۔ دنیا کی سیاست پہ نظر رکھنے والے پاکستان اور چین کے درمیان
بڑی قربت کو خوشائند قرار دیتے ہیں، جبکہ اب چین ایران میں بھی 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کرنی جا رہا ہے۔ چابہار ریل منصوبے سے بھارت کو الگ کرنا بھی مودی حکومت کے لیے اہم پیغام ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کنواں کھودنے کے بجائے اپنے عوام کی فکر کرے، جو ہر حکومت کا بنیادی کام ہے۔ بجائے اس کے کہ ٹویٹر پر نو ڈیم آن انڈس ریور کے ہیش ٹیگ سے جعلی ٹرینڈ چلانے اور خطے میں مزید نفرت پیدا کرنے کے بھاشن دینے کے اپنے عوام کی فلاح و بہبود پہ توجہ دے، ہندوتوا کو اب اپنے خیالی پلاؤ پکانے دے۔ ناظرین کرام، پاکستان نے جو عزم کیا ہے، اس میں چین نے جس طرح پاکستان کی ہم نوائی کی، یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے، اور بہت جلد پاکستانی عوام ایک بڑی خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ۔ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے بھارت کے جو پاکستانی پانی روکنے کی وارداتیں ہیں، ان میں بھی خاصی کمی آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ جتنے بھی گھر میں جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار شجر لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔